بابر صاحب بڑا کمپیریزن کیا جاتا ہے کہ جی پنجاب اچھی پرفارمنس ہو رہی ہے وہاں پر، کے پی میں کچھ نہیں ہو رہا، سندھ میں ہو رہا ہے، بلوچستان میں نہیں ہو رہا. آپ پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں، کے پی گورنمنٹ کی پرفارمنس آپ کو کیسے دکھ رہی ہے وہاں بیٹھ کے؟ جی شکریہ. ہمارے ایشوز ایسے ہیں نا کہ ہم صرف گورننس پہ فوکس نہیں کر سکتے. جو پیور گورننس جو ہوتی ہے جس میں لوگوں کے مسائل کا حل ہوتا ہے، جو عام مسائل ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمارے کچھ ایشوز بڑے والے اور بھی ہیں یہاں پہ. تو ہم اپنی گورنمنٹ کو اوورآل ایک خاص پکچر میں دیکھنا چاہتے ہیں. تو ہمارا سب سے بڑا جو اس وقت ایک مسئلہ ہے، ابھی تک ایک انسرٹنٹی تھی کہ یہ جو فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ کے آپس میں جو چپکلش چل رہی تھی، تو اس سے یہ ہو رہا تھا کہ صوبے کے جو مسائل تھے اس پہ فوکس نہیں تھا. ہمارے جو وزیر اعلیٰ تھے تو وہ ان کا مسئلہ زیادہ پولیٹیکل نظر آ رہا تھا. اس پالیٹکس کے علاوہ جو تقسیم تھی ملک کی، اس نے خیبر پختونخوا کو متاثر کیا. اس کے بعد جو سب سے بڑی جو بات تھی اس میں ہمارا جو امن و امان کا مسئلہ ہے، خصوصاً ایک ایسے پاکٹس ہیں جہاں پہ امن و امان نے پھر سر اٹھایا تھا، وہ لوگوں میں پھر ایک بے یقینی کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی. تو ہم وہاں سے بھی اپنے گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ ہمارے لیے یہاں پہ کچھ کریں گے تاکہ یہ جو صورتحال بن رہی ہے یہ باقی صوبے میں نہ پھیل جائے. تو اس میں بھی ایک تاخیر ہوئی ہے. تاخیر یہ ہوئی ہے کہ وہ جو اس وقت فوری طور پہ کرنا چاہیے تھا وہ ابھی ہوا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ رمضان کے آخری دنوں میں ہمارا ایکشن پلان بنا. اس ایکشن پلان کے تحت بتایا گیا کہ اب پورے صوبے میں ضلعوں کی سطح پہ کمیٹیاں بنیں گی اور اس ٹیررزم سے نمٹا جائے گا. تو وہ بھی ایک سال اس میں لگ گیا کہ ہم انتظار کرتے رہے. پھر ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہاں پہ جو کاروبار ہے، کاروبار میں بھی آپ دیکھیں کہ یہاں پہ انڈسٹری جو ہے وہ بند ہے. انڈسٹری کو اس وقت جو سپورٹ چاہیے تھی تو وہ اتنی جلدی نہیں ملی. اور جو صوبائی حکومت تھی تو اس سے جو لوگوں کی یہ توقعات تھی کہ یہ اپنی دو ٹیمیں بنائے گی، ایک ٹیم بنائے گی اگر وہ سیاست کر رہی ہے تو وہ سیاست کرے گی، اور ایک ٹیم جو ہے وہ یہاں کے لوگوں کے مشکلات کو دیکھتی ہے. کیونکہ یہاں کے لوگوں کی مشکلات باقی پاکستان سے ڈیفرنٹ تھی. اس لیے ڈیفرنٹ تھی کہ باقی پاکستان میں ہمیشہ کسی اور کی حکومت رہی ہے اور یہاں پہ ہماری حکومت الگ رہی ہے. بلکہ یہاں پہ تو آخری وقت میں جب عمران خان صاحب کی بھی مرکزی حکومت تھی تب بھی یہاں پہ وہی مسائل تھے جو کہ اس وقت ہماری وفاق کے ساتھ وہ مسائل ہیں. جیسے کہ یعنی اس وقت وفاق میں مسلم لیگ کی حکومت ہے اور یہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے. تو اس وقت بھی ہمارے وہ مسئلے حل نہیں ہوئے. تو یہ جو صوبہ ہے تو اس کے بالکل ڈائنامکس پورے پاکستان سے ڈیفرنٹ ہیں. ہماری جو توقعات تھی ابھی آہستہ آہستہ حکومت نے موو کرنا شروع کیا ہے. اور یہاں پہ وہ چیزیں جو آلریڈی ہو رہی تھی، 2-3 انہوں نے بڑے سٹیپس لیے ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ سوشل سیکیورٹی ہے کہ اگر کوئی بندہ مرتا ہے اور وہ خاندان کا سربراہ ہے تو اسے کچھ پیسے ملیں گے. اور جو ہیلتھ کارڈ ہے تو اس میں بھی کچھ انہوں نے تھوڑا سا اس کو اپڈیٹ کیا ہے، لیکن وہ مشکلات زیادہ بڑھ گئی ہیں پہلے کے مقابلے میں. اگر آپ ہیلتھ کارڈ سے علاج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے آسان نہیں ہے. ٹرانسپورٹیشن کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے وہ پشاور میں ہے، لیکن اس نے بھی اس مسئلے کو، عوامی ٹریولنگ کے مسئلے کو پوری طرح تو حل نہیں کیا. تو مسائل اپنی جگہ پہ موجود ہیں. گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ لوگ اس کے بارے میں ایک اچھا تاثر لیں کہ وہ گورننس کو بہتر کر رہی ہے اور وہ آگے آ رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ جس سے لوگ یہ کہیں کہ ہاں مسئلے حل ہو گئے ہیں. اچھا، بڑا تفصیلی اکاؤنٹ آپ نے دیا وہاں بیٹھ کر. آپ کو کے پی حکومت کی پرفارمنس کیسے دکھ رہی ہے، اور یہی سوال ہم نے ماجد نظامی سے بھی پوچھا، آپ کو پنجاب میں بیٹھ کر پنجاب کی پرفارمنس کیسے دکھ رہی ہے. پھر پنجاب میں بیٹھ کر کے پی اور وفاق کی پرفارمنس کیسی دکھ رہی ہے. یہی سوال اب آپ کے سامنے کہ پشاور میں بیٹھ کر پنجاب کی پرفارمنس آپ کو کیسے دکھ رہی ہے اور پھر وفاق کی. جی دیکھیں، فیڈرل گورنمنٹ تو آپ کو معلوم ہے کہ جب سے یہ حکومت بنی ہے تو ہمیں تو وہ ایک مشکل ہی میں نظر آ رہی ہے کہ وہ ایک مشکل صورتحال سے دو چار ہے. کیونکہ وہ مشکلات جو کہ ان کو آپ کہیں کہ ورثے میں ملی تھی، وہ بھی پی ڈی ایم کی حکومت بھی ان کی اپنی ہی تھی. لیکن ہمیں یہی کہا جا رہا ہے کہ ایک مشکل ہے. مشکل یہ ہے کہ ہمیں پیسے اور خصوصاً آئی ایم ایف کا پیکج لینے کا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ ہمیں لوگوں کو پیٹرول کی قیمت میں، بجلی کی قیمت میں، گیس کی قیمت میں، قیمتوں کے علاوہ گیس اور یہ جو بجلی ہے یہ لوگوں تک پہنچانے میں بھی مسائل ہیں. وہ مسائل اپنی جگہ پہ موجود ہیں. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وفاق جو ہے وہ تو ایک مستقل مسئلے میں ہے. وہ تو ابھی تک ہمیں یہ تاثر نہیں دے پا رہا کہ اس وقت اس کے پاس کوئی ایسے حل ہیں. وہ اعلانات جو کر رہی ہے وہ ابھی تک ہمیں فیل نہیں ہو رہے. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بہتر ہو رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے آگ جلائی ہے اور وہ آگ ترقی کی آگ ہے تو اس کی تپش ابھی تک خیبر پختونخوا میں مجھے محسوس نہیں ہو رہی کہ میں یہ کہوں کہ بس ایک بڑی تبدیلی آ رہی ہے اور سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ
फेडरल गवर्नमेंट के साथ दुनिया के राब्ते बढ़ रहे हैं, तवक्कुआत हैं, उम्मीदें हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई जिससे वो हम ये कहें कि हाँ अब ये हो गया है। पंजाब को देखते हैं तो अपने सूबे को जब उसके साथ कंपेयर करते हैं तो हमें ये लगता है कि वहां पे रोजाना ऐलानात होते हैं, उनकी वज़ीर आला आती हैं, उनको कवरेज मिलती है। यहाँ का वज़ीर आला जो है वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट के साथ उस तरीके से सामने नहीं आया अभी तक, और रोजाना की बुनियाद पे उनकी कवरेज भी नहीं होती। और आपको मालूम है कि जो दिखाई देता है लोग उसी पे यकीन करते हैं। तो हमें अपने मुकाबले में पंजाब और सिंध जो है वो बेहतर लग रहे हैं, और उसकी बड़ी वजह यह है कि हम ये देखते हैं कि वहां पे रोजाना कोई ना कोई इफ्तिताह हो रहा होता है। यहाँ पे अभी तक कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। हमें यह कहा गया है कि सिर्फ पेशावर में 54 बड़े प्रोजेक्ट हो रहे हैं और बाकी भी सैकड़ों हैं, लेकिन वो नजर नहीं आ रहे, होते हुए नजर नहीं आ रहे। अगर वो कोई कंस्ट्रक्शन का कोई प्रोजेक्ट है तो हमें कहीं ऐसे कोई बड़ी कंस्ट्रक्शन, कोई बड़ी खुदाई भी होती हुई नहीं नजर आ रही, कोई बड़ी मशीनरी भी नजर नहीं आ रही। पेशावर में कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई बड़ा चेंज नजर नहीं आ रहा कि जिसकी बुनियाद पे मैं ये कहूं कि आज नहीं तो साल बाद ये पेशावर का ये इलाका जो है ये बदल रहा है। तो हमें पंजाब और सिंध जो है वो जब उसके बारे में देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, फिर लोग हम भी यही उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए भी ऐसे ही ऐलानात होने चाहिए और हमारे बच्चों के लिए भी एक ऐसी मुस्तकबिल की बेहतर कोई वो होनी चाहिए, तस्वीर होनी चाहिए जिससे हम उम्मीद वाबस्ता करें। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, और यहाँ पे उसके मसाइल भी उनके हो सकता है कि हों, काफी ज्यादा हों। अच्छा, आपके ख्याल में ये इंप्रेशन क्यों है कि पंजाब हुकूमत जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, ऐसा क्यों है? कुछ तो हो रहा होगा, मतलब वहां बैठकर आपको, पेशावर में बैठकर क्यों लगता है कि पंजाब में काम हो रहा है और नजर भी आ रहा है? एक तो हमें ये भी एहसास है ना कि मरियम नवाज को इस वक्त जो है वो वज़ीर आला के तौर पे ना सिर्फ उसके साथ मुस्लिम लीग की पूरी टीम वहां पे मौजूद है और वो उसे सपोर्ट कर रही है, फेडरल मिनिस्टर्स भी उसके साथ काम कर रहे हैं, और साथ में फेडरल गवर्नमेंट भी जो है वो उनके साथ एक ही लाइन है इस सारे काम में। तो वो हालांकि हमें ये भी बताया गया है कि उन्हें फेडरल गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो एक गुडविल भी एक चीज होती है। यहाँ पे तो हमें वो गुडविल भी महसूस नहीं हो रही कि हम ये कहें कि हमारी वर्किंग रिलेशनशिप हमारी सूबाई हुकूमत की और फेडरल गवर्नमेंट की आपस में हो। तो जब ये वर्किंग रिलेशनशिप भी हो तो उम्मीदें बन जाती हैं, लेकिन ये वर्किंग रिलेशनशिप भी नहीं रख रहे। ये कह रहे हैं कि हम इनको देख लेंगे, हम इनके साथ यूं कर लेंगे, और हम जो है इनके साथ नहीं जा रहे, बल्कि यहाँ पे तो जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी हो रही है तो सूबाई हुकूमत उसके साथ भी खड़ी होती हुई नजर नहीं आ रही। तो हमें ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान के उसमें नजर नहीं आ रहा, बल्कि इस खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रहा है, तो ये सब एक पेश पे नजर नहीं आ रहे, जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि एक खैबर पख्तूनख्वा में एक तो देखें बड़े प्रोजेक्ट खुद ब खुद ऐलान नहीं हो रहे, यहाँ पे ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट ऐलान नहीं हो रहा। सूबाई हुकूमत का अपना मौकफ है, वो कहते हैं कि पंजाब हुकूमत जो है वो इतना नहीं कर रही जितना वो बता रही है, सिंध हुकूमत इतना नहीं कर रही जितना वो बता रही है, लेकिन वो तो हुकूमतों के मौकफ है। आम शहरी के तौर पे, आम एक खैबर पख्तूनख्वा के शहरी के तौर पे हम जब देखते हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा तो हम ये फर्क महसूस करते हैं, और ये फर्क हम सिर्फ तरक्की के उसमें नहीं कर रहे, हम यहाँ पे दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है हम यहाँ पे ज्यादा जरूरत महसूस कर रहे हैं। अमन अमान जो है ये सूबे का सब्जेक्ट है, तो हम ये चाहते हैं कि सूबा जो है इसके लिए सबसे आगे खड़ा हो और वो विफाक को खुद कह के आए हमारा मसला हल करें, विफाक पे जोर डाले, जितना वो पैसे मांग रहे हैं इसी तरह वो दहशतगर्दी के खिलाफ सपोर्ट भी मांगे और जाके लड़े भी, लेकिन वो भी नहीं हो रहा। तो इस वजह से फर्क हमें महसूस हो रहा है और उसकी बुनियादी वजूहत ये हैं।